سیاستدان سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں. وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست میں لگے ہوئے ہیں. اگر ان کو کل حکومت ملا تو انہوں نے اپنا حکومت کو اسی نفرت کی سیاست اور اسی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے، جس طریقے سے ہم ایک تاریخی معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، جس انداز سے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جو ہمیں اس وقت پورے معاشرے میں ایک تقسیم پھیلا ہوا ہے، جس طریقے سے پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے، بھائی بھائی سے لڑوایا جا رہا ہے. ہم اگر آپس میں اتنے تقسیم رہیں گے، اگر ہم آپس میں اس طریقے سے لڑتے رہیں گے تو اس ملک کے جو مخالف ہیں، جو اس ملک کے خلاف ہیں، وہ پھر اس کا اپنا فائدہ میں استعمال کریں گے. تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کے لیے لڑ رہا ہوں. میں یہ الیکشن اس لیے لڑ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمیں منشور دیا، میں سمجھتا ہوں آج جتنا اس منشور کا، اس نظریہ کی ضرورت ہے، شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا ضرورت نہ تھا. جو میں نے یہ 10 نکاتی ایجنڈا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے، اس میں سمجھتا اس پورا ڈاکیومنٹ میں گالم گلوچ کی سیاست نہیں ہے، نفرت کی سیاست نہیں ہے. اس منشور میں ہمارا پلان ہے کہ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دیتے ہو، تو ہم کس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے، ہم کس طریقے سے غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کریں گے. وہ میرے 10 نکاتی ایجنڈا میں میرا وہ پلان موجود ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب وہ کام کرنا پڑے گا جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں کیا تھا. ہمیں جس انداز سے اور جس طریقے سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کا، اس ملک کا مزدوروں کا، اس ملک کے نوجوانوں کا خیال رکھا، ہمیں ویسے ہی کام کرنا پڑے گا اگر ہمیں اس مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اس بے روزگاری اور غربت کا مقابلہ کرنا ہے. ہمارا آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی بار جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملے تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا. انشاءاللہ تعالی اس بار ہم نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، ہم نہ صرف اپنے ان خواتین کو بلا سود قرضہ دلوائیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، مگر ہمارے خواتین کے ساتھ ساتھ اس بار میں ساہیوال کے کسانوں کے لیے بے نظیر کسان کارڈ لے کر آؤں گا انشاءاللہ تعالی. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال تو ملک خوشحال. اور میں اپنے کسانوں کو وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اپنا فصل کی قیمت ملے گا. انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کسان کارڈ کے تھرو اگر ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوائیں گے تاکہ جو چھوٹا کسان ہے
جو غریب کسان ہیں، اگر ان کو کوئی قدرتی آفت یا کسی کی وجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کسان کارڈ کے تھرو ان کا کراپ انشورنس دیا جائے گا۔ اسی کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ تعالی جو سبسڈیز اس وقت ہم اربوں روپے کا سبسڈیز فرٹیلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں، اور آپ اگر اس ملک کے کسان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے اسی فرٹیلائزر کو ہاتھ کرنا۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے اس ملک کے کسانوں سے وعدہ ہے کہ وہ سبسڈیز جو وہ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں، جو سالانہ 1500 ارب ہمارا اشرافیہ کو سبسڈیز دیے جاتے ہیں، میں وہ تمام سبسڈیز بند کر کے اپنا کسانوں کو اس کسان کارڈ کے تھرو خود وہ کھاد دلواؤں گا، خود وہ ٹی اے پی دلواؤں گا، خود وہ جو بھی ہم نے سپورٹ دینا ہے، چاہے وہ بیج کی صورت میں، چاہے وہ کھاد کی صورت میں، وہ انشاءاللہ تعالی بے نظیر کسان کارڈ کے تھرو ہم کر کے دکھائیں گے۔ ہم اپنے محنت کشوں مزدوروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قائد عوام نے پہلے آپ کو حق دیا، اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ جب پی پی کا حکومت بنتی ہے تو ہم آپ کو آپ کے حق دلوائیں گے، ہم اس ملک کے مزدوروں کو ان کو اپنا محنت کا صلہ دلوائیں گے، اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو اس ملک کے تمام محنت کشوں، تمام مزدوروں کو نہ صرف رجسٹر کروائیں گے مگر وہ ہمیں ان کو جو سپورٹ دینا ہے، جو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، جو مالی مدد پہنچانا ہے، اگر ان کا کوئی بزرگ کا یا اپنا علاج کروانا ہے، اگر انہوں نے اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا ہے، ان کا اگر پینشن کی بات ہو تو ہم ان کو بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو یہ تمام سہولت انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے، اور یہ سہولت نہ صرف میرے وہ مزدور بھائی اور بہن جو صنعتیں میں کام کرتے ہیں، مگر چاہے وہ زراعی مزدور ہو، چاہے وہ کسی دکان میں کام کرے، چاہے وہ کسی کے گھر میں کام کرے، اگر آپ محنت کرتے ہو، اگر آپ مزدوری کرتے ہو، اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کا حق ہوگا کہ آپ کو بے نظیر مزدور کارڈ ملے، اور آپ کا پھر صرف فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنا مزدوری کرنا ہے۔ جو تمام آپ کے باقی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا، اور ہم بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو وہ ذمہ داریاں پورا کریں گے۔ ہم تو یہاں رکیں گے بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی خواتین کو بے نظیر کارڈ، کسان کو بے نظیر کارڈ، مزدور کو بے نظیر کارڈ، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یوتھ کارڈ دلوائیں گے، اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے، ان کے لیے یوتھ کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں، تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو ماڈرن سکلز ہے، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہے، جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں، ان کو ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو فیسیلیٹیٹ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے 1 سال کے لیے حکومت یوتھ کارڈ کے تھرو